ربنا ارحم لنا یا کہ ہر وہ بیوی، چاہے وہ ایک بیوی ہو یا دو بیویاں ہوں، اس میں سے ہماری عادت کی مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے گزر بسر کر لیا کرو. اب کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک بستر میں خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ الگ الگ بستروں میں سونے سے خوش ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہم اپنے بچوں کو شروع سے یہ تربیت دیتے ہیں کہ وہ الگ الگ بستروں میں سلاتے ہیں ان کو، اور یہی عادتیں ہماری بچیوں کی بھی ہے. بچیاں بھی جو دو بچیاں ہوتی ہیں اسے الگ الگ بستروں میں سلاتی ہیں. تو اگر کسی جگہ پر یہ عادت موجود ہو کہ وہاں پر الگ الگ بستروں میں سونے کی عادت ہو، رواج وہاں پر الگ الگ بستروں میں سے ہو، تو وہ الگ الگ سوئیں. لیکن اللہ رب العزت کے ایک حکم سے ہمیں اس بات کی ثبوت ملتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک بستر میں سوئے. وہ کون سا حکم ہے؟ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُّوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بیان فرمایا وہ عورتیں جن کی نشوز سرکشی سے تم لوگ پریشان ہوتے ہو تو پہلے تو ان کو واعظ و نصیحت کر لو، اور اگر وہ واعظ و نصیحت سے صحیح نہ ہو سکی تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستروں کو الگ کر لیا کرو. اس آیت شریف سے یہ دلالت ملتی ہے ہمیں کہ میاں بیوی کو ایک ہی بستر میں سونا چاہیے. دیکھو جب بیوی اپنی میاں کی نافرمانی کرنے لگی اور میاں سے لڑائی جھگڑا ہو اور کچھ ایسے احکام ہو جو غیر شرعی احکام اور افعال میں وہ ملوث ہو، جیسے حکم نماز کی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو میاں انہیں فعظوہن، پہلے اس کو وعظ فرمائے، میاں ان کو بتائیں نماز فرض ہے، نماز کی تلقین کرے اسے. اگر وہ نماز پھر بھی نہ پڑھے تو پھر حکم یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنی بستر الگ کر دیا کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ عشرت یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی چال چلن کے ساتھ زندگی گزارو. ان کے ساتھ عشرت یہ ہے کہ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، کہ مرد اور بیوی جو ہے وہ ایک ہی بستر میں سوئے، یہ ان کے لیے حکم ہے. وَهَكَذَا كَانَ هَدْيُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک بھی ایسے ہی آپ کا فعل اطہر یہ تھا. آپ حدیث طیبہ میں مطالعہ فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یا دوسرے ازواج مطہرات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے جو احادیث نقل کی ہوئی ہیں، آپ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معی فی الفراش، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ علی الفراش یا فی الفراش، حضور میرے ساتھ ایک بستر میں سوئے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا بھی عادت طیبہ یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی بستر میں آرام فرمایا کرتے ہوتے تھے. تو یہ حضور کی حد یہ ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ڈبل کر کے سونا، انہیں وہ سو نہیں سکتے. کچھ خواتین میں بھی یہ عادتیں ہیں، کچھ مردوں میں بھی یہ عادتیں ہیں. تو اگر ان کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اگر وہ الگ الگ اپنے بستروں میں سو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ ایک ہی بستر میں سوئے رہیں. لیکن حضور کی ہدی، حضور کی سنت، حضور کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ ایک ہی بستر میں سوئے. اور میں نے جو اللہ رب العزت کے کلام آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو اپنی میاؤں کے نافرمانیاں کرتی ہے تو پھر کیا ہو، انہیں میاں اپنی نصیحت فرمائیں، اور اگر نصیحت سے وہ راس نہ آئے، ٹھیک نہ ہو، تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستر کو الگ کر لیا گیا. اس آیت شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں ان کی تعلقات اچھی ہو، شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ دونوں ایک بستر میں سوئے. اور جدید سائنس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ مرد اور عورت کے جسم ایک دوسرے کو اپنے ویوز منتقل کرتے رہتے ہیں.
تو کچھ اچھے اور جو گڈ ویوز ہوتے ہیں وہ مرد سے منتقل ہو جاتے ہیں عورت کی طرف، اور عورت کے جو اچھے ویوز ہوتے ہیں وہ مرد کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ فلہٰذا اگر ایک ہی بستر میں رہیں گے تو دونوں کی محبت بھی بڑھے گی، دونوں کی چاہت بھی بڑھے گی، دونوں گناہ سے بھی بچتے جائیں گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی بستر میں سوئے۔